دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے اسرائیل اور مسلم دیشوں کے بیچ لڑی گئی اس مشہور جنگ کے بارے میں کہ جس کو یوم کپور وار کے ساتھ ساتھ رمضان وار اور اکتوبر وار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور اتنے سارے نام اس جنگ کو اس لیے دیے گئے ہیں کیونکہ جس دن یہ جنگ شروع ہوئی تھی وہ دراصل یہودیوں کے ایک مشہور تہوار یعنی کہ یوم کپور کا دن تھا۔ اس کے علاوہ اسی وقت مسلمانوں کا سب سے پوتر یعنی مقدس مہینہ رمضان بھی چل رہا تھا۔ 6 اکتوبر 1973 کو شروع ہونے والی یہ جنگ ویسے تو اسرائیل اور دو مشہور مسلم دیشوں یعنی کہ سیریا اور مصر کے بیچ لڑی گئی تھی، مگر ظاہر ہے دوستو یہ چیزیں صرف اور صرف لکھت روپ میں ہی نظر آتی ہیں، ورنہ ہر بار کی طرح اس جنگ میں بھی اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کے پیچھے امریکہ، پرتگال، نیدرلینڈ، گریس اور نہ جانے اس طرح کے کتنے یورپین دیش کھڑے ہوئے تھے۔ خاص طور سے امریکہ تو ہر بار کی طرح کھلے طور پر اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے اس جنگ میں میدان پر بھی اترا تھا، اور آخری وقت میں امریکہ کے بلبوتے پر ہی اسرائیل اپنا وجود بچانے میں کامیاب ہو پایا تھا۔ رمضان وار اور یوم کپور وار کے نام سے مشہور یہ جنگ آخر کیوں ہوئی تھی اور کیسے ہوئی تھی، اور آخر میں اس جنگ کا انجام کیا ہوا تھا، یہی سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے اس پورے میٹر کو ہم لوگ شروع سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ RH نیٹ ورک کی نالجبل فرینڈز، یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسرائیل جب سے وجود میں آیا ہے تب سے ہی لگاتار آس پاس کے سارے ہی مسلم دیشوں سے وقت وقت پر اس کی چھوٹی موٹی جھڑپیں اور بڑی بڑی جنگیں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وجود میں آتے ہی جہاں ایک طرف اسرائیل انلیگل طور پر آگے بڑھتا چلا گیا تو وہیں فلسطین دھیرے دھیرے سکڑتا چلا گیا، اور آج حالت ایسی ہے کہ جو UN کی طرف سے بھی فلسطین کو زمین کا ٹکڑا دیا گیا تھا، یعنی جو زمین کا نقشہ تھا، اس میں بھی آدھے سے زیادہ علاقے پر اسرائیل قبضہ کر چکا ہے، اور یہی وہ ساری چیزیں تھیں کہ جو وقت وقت پر چھوٹی موٹی جھڑپوں اور بڑی جنگوں کی وجہ بنی۔ مگر اتہاس میں ہونے والی ان ساری ہی جنگوں میں اسرائیل کے جو ایک چھوٹے سے علاقے پر ہی موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ آس پاس میں طاقتور مسلم دیشوں سے گھرا ہوا ہے، وہ ہر بار ویسٹرن کنٹریز کی مدد سے اور خاص طور سے امریکہ کی مدد سے اپنا وجود بچانے میں کامیاب رہا۔ نہ صرف اپنا وجود بچانے میں ہی کامیاب رہا بلکہ کئی بار تو ان مسلم دیشوں پر اچھی طرح سے اور بڑی آسانی کے ساتھ حاوی بھی ہو گیا، اور اسی طرح کی ہی ایک جنگ لڑی گئی تھی 1967 میں کہ جس کو 6 ڈے وار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی کہ جس میں اسرائیل نے عرب کے 4-5 دیشوں کو صرف اور صرف 6 دن کے اندر ہی ہرا دیا تھا۔ نہ صرف ہرایا ہی تھا بلکہ ان دیشوں کے تھوڑے تھوڑے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ مثال کے طور پر سیریا کے گولن ہائٹس کے علاقے پر قبضہ کیا، جبکہ جارڈن جیسے دیش سے پورا ویسٹ بینک قبضہ لیا تھا۔ اس کے علاوہ مصر کا بھی جو مشہور سینائی علاقہ ہے اس پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ ظاہر ہے یہ چیز ان سارے مسلم دیشوں کے لیے ذرہ برابر بھی برداشت کرنے کے لائق نہیں تھی۔ اس جنگ کی وجہ سے یہ سارے ہی مسلم دیش بری طرح سے جھلا گئے تھے، اور اسرائیل کا ان سارے دیشوں کے ان علاقوں پر قبضہ کرنا ہی اگلی جنگ کی وجہ بنا کہ جو لگ بھگ 6 سال کے بعد یعنی 1973 میں لڑی گئی تھی، اور جس جنگ کو یوم کپور وار یا پھر رمضان وار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق اس جنگ کے آثار اس وقت ہی بننے لگے تھے کہ جب مصر میں ایک نئے لیڈر کی انٹری ہوئی تھی جس کا نام تھا انور سادات۔ انور سادات دراصل مصر کے پرانے لیڈر سے بالکل الگ تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے دسمبر 1970 میں نیو یارک ٹائمز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر اسرائیل مصر کا پورا علاقہ یعنی سینائی چھیتر مصر کے حوالے کر دیتا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ مصر کو مانیتا دے دیں گے، یعنی اس کو ریکگنائز کر لیں گے۔ مگر جب انور سادات کے اس آفر کی خبر اسرائیل میں پہنچی تو اسرائیل کی اس وقت کی پردھان منتری یعنی کہ گولڈا میر نے باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی جس کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اس آفر کے بارے میں سوچ بچار کرے اور اپنا فیصلہ لے، اور آخر میں اسرائیل کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ ابھی اسرائیل کو سینائی چھیتر واپس کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یعنی انور سادات کی طرف سے دیا گیا یہ آفر اسرائیل نے پوری طرح سے ٹھکرا دیا تھا۔ دوسری طرف اس وقت جو سیریا کے لیڈر ہوا کرتے تھے جن کا نام حافظ الاسد ہوا کرتا تھا، ان کا نظریہ بھی اس چیز کو لے کر پوری طرح سے الگ تھا۔ ان کے مطابق بات چیت سے کوئی حل نہیں نکلنے والا ہے اور وہ ہر حال میں جنگ ہی چاہتے تھے۔ انہوں نے تو 6 ڈے وار ختم ہونے کے فوراً بعد سے ہی دوبارہ تیاریاں بھی شروع کر دی تھیں اور ایک بڑے لیول پر ایڈوانس اور طاقتور فوج بھی تیار کر لی تھی، اور اس بار حافظ الاسد کو پورا کانفیڈنس تھا کہ ان کی یہ نئی فوج اسرائیل کو ضرور دھول چٹائے گی۔ لیکن دوستو مصر اور سیریا کی طرح عرب کے باقی دیش بالکل بھی ایک جٹ نظر نہیں آ رہے تھے، کیونکہ جارڈن کے اس وقت کے راجا یعنی حسین اس جنگ میں اس ڈر سے شامل نہیں ہو رہے تھے
کہ ایک بار پھر سے ان کو اسرائیل ہرا ڈالے گا۔ اس کے علاوہ لیبنان کے بھی اس جنگ میں شامل ہونے کے کوئی چانسز نہیں تھے، جبکہ عراق نے بھی اس جنگ کے شروعاتی حملوں میں شامل ہونے سے اس لیے منع کر دیا تھا کیونکہ اس دور میں سیریا کے ساتھ عراق کے رشتے اچھے نہیں چل رہے تھے۔ مگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی مصر کے انور سادات اور سیریا کے حافظ الاسد ہر حال میں یدھ چاہتے تھے اور اپنے علاقوں کو واپس حاصل کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف اسرائیل نے بھی اپنی پوزیشن کو سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کا سب سے بڑا دوست اور اس کا سب سے بڑا سپورٹر یعنی کہ امریکہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ امریکہ کو دیکھتے ہوئے اب مصر بھی یہ سوچنے لگا تھا کہ کسی طرح سے وہ بھی اپنے خیمے میں کسی ایسی طاقت کو ملا لے کہ جو امریکہ سے ٹکر لے سکے۔ اسی لیے اس نے یہ کوشش کی کہ اس دور میں جو امریکہ کی ہی طرح ایک دوسری طاقت تھی یعنی کہ USSR یعنی سوویت سنگ، اس کو اس جنگ میں اپنی طرف ملا لیا جائے۔ مگر سوویت سنگ یعنی USSR کو اس جنگ میں شامل ہونے میں ذرہ برابر بھی دلچسپی نہیں تھی، اسی لیے سوویت سنگ نے مصر کو کھلے طور پر منع کر دیا۔ سوویت سنگ کے انکار کرنے کی وجہ سے اب انور سادات بہت زیادہ ناراض ہو گئے تھے اور اسی ناراضگی کی وجہ سے انہوں نے فوراً اپنے دیش میں رہ رہے لگ بھگ 20,000 سوویت سینیہ سلاکاروں کو نکال دیا تھا۔ فی الحال سب سے پہلے انور سادات نے نیوز ویک میں چھپنے والے ایک انٹرویو میں 9 اپریل 1973 کے دن اسرائیل کو جنگ کی دھمکی دی۔ اس دھمکی کے ساتھ ہی اب اسرائیل کی جتنی بھی خفیہ ایجنسیز تھیں انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ سیریا اور مصر ایک ساتھ مل کر اسرائیل پر حملہ تو کرنا چاہتے ہیں مگر جب تک ان کو MiG-21 بیمان نہیں ملے گا تب تک وہ حملہ نہیں کریں گے۔ دوستو، اگر پرانے اتہاس پر بھی نظر ڈالیں تو اسرائیل کی جو سب سے بڑی طاقت رہی ہے وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ اس کی خفیہ ایجنسی موساد رہی ہے۔ ہمیشہ وہی اس کی مدد کرتی ہے اور وہی اس کو ہر جنگ میں بڑھت دلاتی ہے، مگر اس بار اس کی یہ خفیہ ایجنسی پوری طریقے سے فیل ہو گئی تھی کیونکہ اس بار مصر کی اس فوج نے یہ تیاریاں بڑی ایڈوانس لیول کی تھیں۔ اس چیز کا اندازہ آپ لوگ صرف اور صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مصر کے خود آرمی کمانڈر کو بھی 1 مہینے پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ 1 مہینے کے بعد ان کو اسرائیل کے ساتھ ایک بڑی جنگ کرنا ہے۔ ایون مصر کی فوج میں جتنے بھی سینک تھے ان کو بھی کچھ گھنٹے پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ کچھ گھنٹے کے بعد ان کو اسرائیل کے خلاف جنگ میں اترنا ہے۔ مگر دوستو، دوسری طرف جارڈن کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے یعنی حسین، انہوں نے ان لوگوں سے غداری کی اور چپکے سے اسرائیل کے پردھان منتری کے ساتھ ایک بیٹھک کی، جس بیٹھک میں انہوں نے اسرائیل کے پردھان منتری کو بتایا کہ آپ کے اوپر حملے کی تیاری ہو رہی ہے۔ مگر انٹرسٹنگلی اسرائیل کی طرف سے حسین کی اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا گیا۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ساتھ ساتھ اس کی ایک بڑی طاقت اس کی ایئر فورس بھی ہوا کرتی تھی، جس کی مدد سے ہی وہ صرف 5-6 سال پہلے یعنی 1967 میں 6 ڈے وار میں ان عرب کنٹریز کو ہرا پایا تھا۔ مگر دوستو، اس بار مصر کی وایو سینا بھی کافی طاقتور ہو چکی تھی کیونکہ مصر آلریڈی سوویت سنگ سے وہ اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم خرید چکا تھا کہ جس کی مدد سے کسی بھی بیمان کو بڑی تیزی کے ساتھ آسمان میں ہی ختم کیا جا سکتا تھا۔ فی الحال 6 اکتوبر 1973 کے دن جب یہ جنگ شروع ہوئی تو جنگ کی شروعات سے ہی مصر اور سیریا نے بڑی تیزی کے ساتھ بڑھت حاصل کرنا شروع کر دی اور شروعاتی جنگ میں مصر اور سیریا کلیئر طور پر جیتتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اسرائیل بری طریقے سے ہڑبڑا چکا تھا اور اس کو اپنے سامنے صرف اور صرف ہار ہی نظر آ رہی تھی کیونکہ جہاں ایک طرف مصر کی سینا لگ بھگ 10 کلومیٹر اندر تک گھس چکی تھی تو وہیں دوسری طرف سیریا کی فوج بھی گولڈن ہائٹس کے پورے علاقے پر قبضہ کر چکی تھی۔ ان دونوں دیشوں کی دیکھا دیکھی اب عراق نے بھی بھائی چارہ نبھاتے ہوئے پیچھے سے اپنی فوج بھیجنا شروع کر دی تھی۔ شروعاتی دنوں میں دھیرے دھیرے جنگ کا نقشہ اب صاف ہو چکا تھا اور لگ بھگ سبھی میڈیا چینلز پر یہی دکھایا جا رہا تھا کہ عرب دیش اسرائیل کے اوپر بڑھت اور جیت حاصل کر چکے ہیں۔ اسرائیل کے جو اس وقت حد سے زیادہ پریشان ہو چکا تھا اور جس کو اپنے سامنے کلیئر ہار نظر آ رہی تھی، اس نے آخر میں اب اپنے سب سے بڑے دوست یعنی امریکہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ امریکہ شروعات میں تو مدد کرنے سے تھوڑا ہچکچایا مگر جب بعد میں بات بالکل مجبوری پر آ گئی اور بات اسرائیل کے وجود ختم ہونے پر تک آ گئی تو آخر میں امریکہ نے مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور باقاعدہ اسرائیل کے لیے ایک پورا آپریشن لانچ کیا جس آپریشن کو نکل گراس کا نام دیا گیا تھا۔ اس آپریشن کے تحت نہ صرف بہت ساری سینیہ مدد بھیجی گئی بلکہ اس کے علاوہ بہت سارے ہتھیار اور دوسری سپلائی کی چیزیں بھی بھیجی گئیں۔ یہ مدد اگلے کئی دنوں تک جاری رہی بلکہ یہ کہیے کہ اس وقت تک جاری رہی کہ جب تک یہ جنگ ختم نہ ہو گئی۔ دوستو، اس جنگ میں جس دن سے امریکہ شامل ہوا اس دن سے ہی جنگ کا پاسا پلٹنا شروع ہو گیا۔ اسرائیل کے جو پہلے من ہی من میں اپنی ہار مان چکا تھا اب اس نے ان عرب دیشوں کو جواب دینا شروع کر دیا اور دھیرے دھیرے وہ عرب فوجیں کہ جو آلریڈی کافی اندر تک گھسائی تھیں اب واپس جانے پر مجبور ہو گئیں اور پھر کچھ وقت کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل اب خود ہی ان دیشوں کے اندر انٹر ہونے لگا۔ مگر آخر میں UN نے دخل اندازی کی اور ایک پرستاؤ پاس کیا گیا جس کے تحت اس جنگ کو روکنے کا آرڈر جاری کیا گیا، مگر یہ جنگ
यूएन के प्रेशर के बावजूद भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिसके बाद सोवियत संघ यानी यूएसएसआर ने भी अमेरिका को जंग में कूदने की धमकी दे डाली। ये धमकी काम कर गई और इजराइल और अमेरिका को ये यकीन हो गया कि अगर अभी इसी वक्त जंग को नहीं रोका गया तो सोवियत संघ भी जंग में कूद जाएगा, जिससे ये जंग एक खतरनाक रूप ले सकती है। आखिरकार ये जंग तो खत्म हो गई, मगर इस जंग की वजह से काफी कुछ बदल चुका था। दोस्तों, आमतौर पर जब कभी भी आप लोग इंटरनेट पर इस जंग के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये दिखाया जाएगा कि इस जंग में इजराइल की जीत हुई थी। हालांकि दोस्तों, ये सच्चाई नहीं है, बल्कि ये जंग तो बेनतीजा रही थी। बल्कि अगर आखिरी मौके पर अमेरिका नहीं आता तो शायद इजराइल इस जंग में बहुत बुरी तरीके से हारता। हाँ, अगर इस जंग में किसी को विजेता कहा जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मिस्र है। वो इसलिए क्योंकि बाद में भले ही प्रेशर और बातचीत की मदद से, मगर मिस्र अपना वो पूरा इलाका हासिल करने में कामयाब हो गया था कि जिस इलाके को हासिल करने के लिए उसने इजराइल से ये जंग छेड़ी थी। हाँ, इस जंग में अगर कोई नुकसान में रहा और किसी को अगर हारा हुआ माना जा सकता है तो वो है सीरिया देश, क्योंकि उसको वो इलाका अभी भी नहीं मिल सका कि जिस इलाके की वजह से उसने ये जंग शुरू की थी। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।